have good thoughts about Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انا عند ظن عبدی بھی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان کرتا ہے میں اس کے مطابق ہوں. تو have good suspicion in Allah subhanahu wa ta'ala. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا کہا تھا؟ فما ظنکم برب العالمین، تمہارا کیا خیال ہے آسمان و زمین کے رب کے لیے؟ اور ابراہیم کا کیا خیال تھا؟ سبحان اللہ، جب ان کی قوم نے ان کو پکڑا اور ان کے کپڑے اتار دیے اور برہنہ کر دیا اور اس منجنیک میں ڈالا which is the catapult، اس میں ڈال کے پھینکا تو کیا ہوا؟ ابراہیم جا رہے ہیں اور آگے آگ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگ کو حکم دے دیا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا. اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ سلامتی والی ہو جا؟ کیونکہ آگ کہیں اتنی زیادہ ٹھنڈی نہ ہو جائے کہ ان کو ٹھنڈ لگنے شروع ہو جائے. اور فرمایا وسلام علی ابراہیم، تو ابراہیم پہ سلامتی کا باعث بنی. لیکن ان کی جو تاریں تھیں جن سے زنجیروں سے باندھا گیا تھا اور جو جن رسیوں سے پکڑا ہوا تھا ان کو، وہ جل گئیں اور ابراہیم علیہ السلام کا بال بھی نہیں چلا. ابراہیم کا باپ اور ساری قوم یہ دیکھ رہی تھی. آزر وہ کیا کہتا ہے، جو اس نے دیکھا نا کہ ابراہیم کی رسیاں جل گئی ہیں لیکن ابراہیم خوشی سے نکل آئے ہیں باہر، کیا کہتا ہے؟ نعم الرب ربک یا ابراہیم، ابراہیم کیا رب ہے تیرا، کیا رب ہے تیرا. حالانکہ تھا مشرک لیکن اس کو دل سے آواز نکلی کہ کیا رب ہے تیرا ابراہیم، کہ جس نے تیری رسی کو تو جلا دیا لیکن میں دیکھ لیا آپ کو بس 5-10 منٹس میں بھی چل. تو کیا رب ہے تیرا ابراہیم، ٹھیک ہے. سو اسی طرح سے وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں وہ حق کی بنا پہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ناؤ کمنگ ٹو دا اکیڈیمک پوائنٹ آف تقدیر، کہ ہم لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے، ٹھیک ہے. یا فار ایگزامپل تقدیر کو سمجھنے کے لیے دو اسٹیٹمنٹس ہمیشہ یاد رکھیں، اور جن لوگوں کو ان دو اسٹیٹمنٹ سے فرق پتہ چل گیا وہ تقدیر کے معاملے کو سمجھ لیں گے ایزیلی. ایک اسٹیٹمنٹ اللہ تعالیٰ نے جو لکھا وہ ہم نے کرنا ہے، اور دوسری اسٹیٹمنٹ جو ہم نے کرنا تھا وہ اللہ نے لکھ دیا. اس میں تقدیر کی اصل ڈیفینیشن کیا ہے ان دونوں میں سے؟ 1 یا 2؟ جو اللہ نے لکھ دیا وہ ہم نے کرنا ہے، اور دوسری جو ہم نے کرنا تھا وہ اللہ نے لکھ دیا. The right statement to understand تقدیر is کہ جو ہم نے کرنا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے شامل کامل اور مکمل علم کی بیسس پہ لکھ دیا. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. میرے 2 بچے ہیں، ٹھیک ہے. دونوں کی آنکھوں میں پٹی باندھتا ہوں اور وہاں پہ ڈیری ملک رکھتا ہوں اور وہاں پہ رکھ دیتا ہوں کھجور، اور آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ دیکھنا جب میں پٹی کھولوں گا نا تو عبداللہ ڈیری ملک لے گا اور ہنا کھجور لے گی، بیکاز ہی ہیٹس کھجور اینڈ شی لوز ڈیٹس اینڈ شی ہیٹس چاکلیٹس، ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں بیٹا آنکھیں کھولو، ان میں سے جو چیز اٹھانی اٹھا لو. وہ بھاگتا ہوا جاتا ہے ڈیری ملک ہوتا ہے، وہ بھاگتی جاتی ہے کھجور اٹھا لیتی ہے. کہ میں نے ان کو فورس کیا کہ تم وہ جا کے اٹھاؤ؟ فورس کیا نہیں. تو میں نے آپ کو کیسے بتا دیا تھا؟ بیکاز آف مائی لمیٹڈ ایکسپیرینس، جو کہ میں نے 5-6 سال ان کے ساتھ گزارے، لمیٹڈ امپرفیکٹ ایکسپیرینس، کہ ہو سکتا غلط ہو جاتا ہے میں، لیکن آئی سیٹ کہ دیکھنا یہ، کیونکہ ہی لوز ڈیری ملک اینڈ شی لوز ڈیٹس. تو بیسڈ آن مائی لمیٹڈ نالج میں نے یہ گیس کر دیا کہ یہ شخص کیا کرے گا اور وہ عورت کیا کرے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم کیسا ہے؟ اٹ از پرفیکٹ. ٹینسز ہمارے لیے ہیں، یاد رکھیں ٹینسز ہمارے لیے ہیں، پاسٹ پریزنٹ فیوچر یہ ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ تو ان کو بنانے والا ہے، اللہ تعالیٰ تو وقت کو بنانے والا ہے، وہ چاہے ہوا تو ختم کر دے، اس پہ کوئی وقت نہیں ہے. هو الاول فلیس قبلک شیء، وہ ایسا پہلا ہے جسے پہلا کوئی تھا ہی نہیں. وہ الآخر فلیس بعدک شیء، اور وہ اتنا آخری ہے جس سے اس کے بعد کچھ ہوگا ہی نہیں، تو وقت اس کے لیے ہے ہی نہیں. ٹینسز اس کے لیے ایسے ہیں، ہر چیز سامنے ہے. ہمیں پاسٹ پتہ ہے، کچھ بھول جاتا ہے. پریزنٹ میں ہمیں پتہ ہے کہ ابھی کیا ہو رہا ہے، میں کہاں موجود ہوں.
فیوچر میں کچھ پتہ نہیں ہے، اس کے لیے سب ایسے ہے. اس کو ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ قیامت کے دن کیا ہو رہا ہوگا. اس کو ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ جنت میں کون جائے گا، جہنم میں کون جائے گا. اس کو ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا. سو ہی ہیز دا پرفیکٹ نالج آف ایچ اینڈ ایوری تھنگ. ہم تو انسان ہیں، وہ تو اندھیری رات میں، اندھیری کالے مٹی پہ، کالی چونٹی کے بھی قطرات کو جانتا ہے. وہ تو اتنا علیم ہے. تو بیکاز آف ہز پرفیکٹ نالج اس نے ہر چیز کو لکھ دیا ہے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. ایک شخص فار ایگزامپل، میں ایک شخص کو جانتا ہوں، فار ایگزامپل آپ کا اور آپ کی دشمنی ہے، ٹھیک ہے، مجھے پتا ہے، میں آپ دونوں کا دوست ہوں، اور یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار اس نے جو میرے سے زیادتی کی ہے نا، میں اس کو ایک دن مار ڈالنا ہے میں نے، ٹھیک ہے. اور میں ایک دن بازار میں کھڑا ہوتا ہوں تو یہ جو یہ بھائی غصے میں ریوالور اٹھا کے جا رہے ہوتے ہیں، اور میں کہتا ہوں آپ کو کہ یار مجھے لگتا ہے یہ اس نے نا انہیں قتل کر دینا ہے، اتنے غصے میں آئی ہے، اور جا کے یہ ان کو شوٹ کر دیتے ہیں. آپ آتے ہیں کہتے ہیں تو نے قتل کیا ہے، تو نے قتل کرا، تو نے، کیونکہ تو نے کہا تھا کہ وہ قتل کرنے جا رہا ہے تو مجرم ہے. ایسا ہوتا ہے کبھی نہیں، بیکاز آف آئی نیو دیم، اور ان کی ڈسپیوٹس پتہ تھا مجھے، میں نے آپ کو صرف اپنے نالج کی بیسس پہ کیا دیا تھا کہ قتل کرنے جا رہا ہے. تو میں نے تو قتل نہیں کروایا نا. اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے مکمل نالج کی بیسس پہ قلم کو حکم دیا کہ ہر چیز لکھ دو، اور اس دنیا کی کریشن سے 50,000 پہلے حکم دیا کہ سب کچھ لکھ دو، سب کچھ ایک ایک چیز لکھ دو. تو جو چیز حکم تھا اللہ نے لکھ دیا، ایک ایک ذرہ بھی جو شروع سے آخر تک ہونا ہے، وہ لوح محفوظ جسے بولتے ہیں، دا گریٹ بگ ٹیبلٹ، اس میں ہر چیز ہے. پھر اس میں سے تقدیر لی جاتی ہے، لیلۃ القدر پہ سال کی تقدیر لکھی جاتی ہے، دنوں کی تقدیر لکھی جاتی ہے، مختلف تقدیریں لکھی جاتی ہیں، لیکن وہ جو ہے نا اٹ از دا گریٹ بک جہاں پہ ہر چیز لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے جو امپورٹنٹ بات ہے ریلائز کرنے کی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ توکل ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو فیصلے کریں گے وہ بالکل صحیح فیصلے ہیں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ واٹ از توکل، کیا توکل واجب ہے، فرض ہے، سنت ہے، نفل ہے، کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ فَإِنَّ تَوَكُّلَ اللَّهِ تَعَالَى وَاجِبٌ مِنْ أَعْظَمِ واجبات الدین، کہ توکل کرنا اللہ تعالیٰ پہ واجب ہے جس طرح کہ دین کے باقی واجبات ہیں. كَأَنَّ الْإِخْلَاص لِلَّهِ تَعَالَى واجب، جس طرح اللہ کے لیے اخلاص واجب ہے، اسی طرح سے توکل بھی اللہ تعالیٰ کے پہ کرنا واجب ہے کہ جس کا جو حکم ہوگا وہ سچ اور حق کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. ایک شخص تھا میرے پاس آیا، اس نے پرابلمس اپنے شیئر کیے، ہی واز somehow disgruntled کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، پرابلمس کیوں ہو رہے ہیں، آئی تھنک دیر از نو سم ون اپ دیئر. اور مجھے لگتا ہے کہ وہ اس بات پہ آ گیا حتیٰ کہ بیکاز آف لیک آف ایمان اینڈ اویئرنیس، لیک آف نالج، کہ کوئی رب نہیں ہے. میں تو اتنی دعائیں کر رہا ہوں، میں تو سب کچھ مانگوں، کوئی اللہ ہی نہیں ہے، میں آئی ہیو لاسٹ بلیف ان اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو میں نے اسے بہت سارے آنسرز تھے، میں نے اسے کہا کہ دو باتیں. میں نے کہا کہ آپ پرابلم سے سفر کر رہے ہیں اینڈ یو آر ویری ڈپریسڈ، یو ہیو ٹو آپشنز. ایک آپشن ہے کہ آپ ڈپریشن کے فیز کو گزاریں ود اللہ، اور ایک ہے کہ آپ اس فیز کو گزاریں وداؤٹ اللہ. ایک ود اللہ آپ فیس کریں، اللہ تعالیٰ پہ یقین ایمان رکھتے، اور وداؤٹ اللہ چوز یور آپشن. اگر آپ وداؤٹ اللہ کریں گے تو آپ کا جو ایک مزید جو ایک اسکورنگ پوائنٹ تھا کہ دیر سم ون ہو از لسننگ ٹو یو ایٹ لیسٹ، وہ بھی زیرو ہو جائے گا اور آپ کا ایمان بھی یہاں سے چلا جائے گا. سبحان اللہ.